الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 یعنی 41، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس پر یعنی کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جس سے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہوگا کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ ولا تشتروا آیت مقدسہ میں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس کی کچھ تفسیر، اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو یہ معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ تو خاص تو یہ یہود کے ضمن میں یہ آیتیں آئیں، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس علم کو سیکھے جس سے خدا کی رضامندی حاصل
ہوتی ہے اور وہ اسے حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو پہلے میں تفسیر پیش کر چکا ہوں، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، کمالات، اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا ہے، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے، جن کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔